السلام علیکم ناظرین، دیکھو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گلہڑ پر بھی تھوڑا بتاؤ، پچھلی دفعہ بھی رہ گیا، گلہڑ پر نہیں بتایا جا سکا، تو آج بھی آپ یعنی بتا دیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں نے کہا چائے ذرا ٹھنڈی ہو جائے پھر چائے پئیں گے گلہڑ پر بتا کے۔ تو ناظرین دیکھیں، یہ نا جی گلینڈ سسٹم، گلہڑ کیا ہے کہ گلینڈ سسٹم کا پھول جانا۔ تھائرائڈ جو گلینڈ ہے نا، وہ بھی جگر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ خرابی ادھر نہیں ہے، گلے کی خرابی نہیں ہے، جب پھولنے کی خرابی نہیں ہے، خرابی تو جگر میں ہے۔ اگر جگر کو آپ فاسٹ کر دیں، تیز کر دیں، تو یہ سکڑی ہوئی جو پھیلی ہوئی گدودیں ہیں اپنی جگہ پر چلی جائیں گے۔ ہزاروں لوگوں کا الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے علاج کر کے دکھایا اس کا۔ اس وقت میرے پاس بھی کئی مریض ہیں ایسے جو علاج چل رہا ہے اور کافی ان کو فائدہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ مکمل اس کو فائدہ ہونا ہے، کوئی مسئلہ مشکل نہیں۔ تو یہ کیا ہے، گدودیں پھول جانا، گدودیں جو ہوتی ہیں پھول جاتی ہیں۔ جتنے بھی گلینڈ سسٹم ہیں، اگر وہ مادے ان سے اپنے مادے خارج نہ کر سکیں، خشکی اور سردی اس کی تحریک ہوتی ہے، خشکی سردی سے قبض ہو جاتی ہے، گلینڈ کو قبض ہو جاتی ہے، اپنے مادے خارج نہیں ہوتے ان سے۔ اگر گرمی تری پیدا کر دی جائے، 5 ملین جو پینٹاگون ہے ہمارا حکمت کا، وہ اگر پیدا کر دیا جائے تو انشاءاللہ جو گدودیں اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی تھوڑی حرارت قائم کر رہے ہیں۔ آپ 4 ملین ایسے مریضوں کو دے دیں، 4 ملین۔ اگر نہ بھی 4 ملین دیں، ڈائریکٹ آپ 5 ملین اور 6 تریاق دے دیں، پھر بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ اگر آپ فائدہ چاہتے ہیں کہ بالکل مکمل جلدی اس کا خاتمہ ہو جائے، تو پہلے 1 ماہ آپ 4 ملین اجوین دیسی، سرخ رائی، تیز پات 10 گرام، گندک آملہ سار 30 گرام، اس کو بریک کر کے رکھ لیں۔ یہ آدھی چمچی ٹھنڈے دودھ کے ساتھ دیتے رہیں۔ کوئی خطرہ ہوتا ہے منہ میں چھالے پڑنے کا، تو دودھ سے وہ چھالے نہیں پڑتے، حرارت ایسا قائم ہو جاتی ہے۔ گرم اشیاء اس کو دی جائیں، تو یہ حرارت جب پوری ہو جائے، بندہ خود محسوس کرے کہ حرارت ہے، اور گلہڑ میں بھی کافی نرمی پیدا ہو جائے گی، تو پھر 5 نمبر تحریک دے دیں۔ 5 نمبر تحریک سے اور بھی گلہڑ میں نرمی آ جائے گی، اس کا سانس وغیرہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور ساتھ اس کے 6 تریاق، کیا ہے 6 تریاق، آگ کا دودھ 10 گرام اور ہلدی 150 گرام۔ اس کو ذرا بریک کر لیں، تھوڑا بریک کر کے کڑھائی میں ڈال کر تھوڑا آگ کے اوپر بھونیں، پھر بریک کر لیں۔ تو ایک چٹکی صبح دوپہر شام، یہ بھی ایک رتی دے دیں ساتھ، یہ بھی آپ دیں، اس سے پانی بڑھ جائے گا جسم میں، اور گرمی تری آ جائے گی۔ گلینڈ سسٹم یہ جگر کا تریاق ہے ہمارا، 6 تریاق جو دراصل اس کو جگر کا تریاق بھی کہتے ہیں، کہ جگر زندہ ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ جب جگر اپنی جگہ پر آ گیا، ورک اس نے شروع کر دیا، تو پھولے ہوئے گلینڈ جو ہیں واپس ہو جائیں گے، سارا مسئلہ آپ دیکھیں کہ حل ہو گیا۔ اور اس پر مالش جو ہے وہ 4 نمبر تیل کی مالش کریں۔ 4 نمبر تیل کیا ہے، 7 اجوین 10 گرام، 7 پودینہ 10 گرام، یعنی پودینے کے جوہر کو کہتے ہیں 7، اور اجوین کے جوہر کو کہتے ہیں 7 اجوین۔ یہ 10 گرام آپ لے لیں۔ تار پین کا تیل ہوتا ہے 50 گرام لے لیں، اور تارا میرے کا تیل یا زیتون کا تیل کوئی بھی ڈالیں، یا کسٹرول ڈالیں، کسٹرائل ہوتا ہے یہ ارنڈ کا تیل، چلو زیتون کا تیل بھی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، 1 پاؤ وہ ڈال لیں، یا تارے میرے کا تیل بھی بہت اچھا اگر مل جائے، کڑوا تیل اس کو بولتے ہیں، وہ اس میں ڈالو 1 پاؤ 250 گرام۔ یہ کسی شیشی میں، پلاسٹک والی شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھتے ہیں 1 گھنٹہ کے لیے، یہ تیل بن جاتا ہے۔ تو اس کی مالش کریں، آپ گلہڑ کے اوپر مالش کریں۔ چند دن یہ مالش کرنے سے بالکل نرمی پکڑ جاتا ہے، اور آہستہ پھر اپنا تحریر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں دیکھیں گے آپ مکمل علاج اس کا ہو گیا۔ تو یہ گلہڑ کا علاج ہے، سمجھ کے کریں انشاءاللہ، یقینی علاج ہے، بے مسئلہ نہیں ہے کوئی۔ اس کو بھی لا علاج قرار دے کے پرے کر دیا گیا ہے، کیونکہ جراثیم تو ہوتے نہیں مارنے کے لیے، وہ کیا ماریں اس میں۔ تو جگر کو تیز کرنا نہیں آتا بیچاروں کو، ہمارے بھائی ہیں یہ، جگر کو پتہ ہی نہیں کو جگر کو اس طرح تیز کرنا، جگر کیسے تیز کریں۔ تو جگر تو سونڈ نوشادری تیز کر دیتی ہے بھائی، یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں۔ تو ایسا آپ کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔